علیزہ اور نائدہ دونوں لان میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ علیزہ امارہ کو سلا کر ابھی لان میں آئی تھی۔ سالار لان میں فٹ بال کھیل رہا تھا۔ سالار کو دیکھتے ہوئے علیزہ ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا تربوز بھی کھا رہی تھی۔ نائل اسی لمحے لان میں آئے اور نائدہ کو اشارہ کیا کہ وہ اندر جائے، انہیں اکیلے میں علیزہ سے بات کرنی ہے۔ کیا ہو رہا ہے لیزا؟ نائل علیزہ کی ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ کچھ نہیں شاہ، میں نے سوچا تھوڑی دیر شام کا مزہ لیا جائے، اسی لیے لان میں آ گئی۔ علیزہ، آپ کی میر سے بات ہوئی؟ آج کل وہ جو کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اسے منع کریں، یہ سب کام میر کے لیے اچھے ثابت نہیں ہوں گے۔ کیوں نائل، اب کیا کر دیا اس نے؟ بزنس کی تمام ڈیٹیل نکلوا رہا ہے وہ۔ ابو کے تمام پرانے ملازمین نکال دیے ہیں اس نے۔ ابو بہت زیادہ غصے میں ہیں، تم جانتی ہو نا، وہ بزنس میں 40% کا مالک ہے، یہ سب کام اسے بہت مہنگے پڑیں گے۔ کس نے کہا نائل آپ سے وہ 40% کا مالک ہے؟ میں نے اپنے 30% شیئر کی ذمہ داری اسے دی ہے۔ کیا مطلب لیزا، آپ نے اپنے شیئر میر کو دے دیے؟ اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے، بیٹا ہے میرا، پاور آف اٹارنی دی ہے اسے، شیئرز میرے ہی ہیں، مگر ان پر میر حق رکھتا ہے کام کرے گا۔ لیزا، آپ جانتی ہیں کتنی بڑی بیوقوفی کی ہے آپ نے، وہ جوان ہے، ابھی کوئی بھی غلط فیصلہ کر سکتا ہے، آپ کو نقصان کا اندازہ ہے؟ میں رشتوں میں نفع نقصان نہیں دیکھتی، ویسے بھی میرا بیٹا بہت اچھا کام کر رہا ہے، مجھے پتا ہے کہ وہ کبھی بھی پاور کا غلط استعمال نہیں کرے گا۔ میں چاہتی ہوں CEO کی کرسی میر کے پاس ہو۔ لیزا، آپ اسے بہت غلط کام میں الجھا رہی ہیں۔ شاہ، ہم نے آپ سے کبھی کسی چیز کا سوال نہیں کیا نا، تو آپ بھی ہم سے سوال مت کریں۔ میر ہمارا بیٹا ہے اور اس کے اچھے برے سے بہت اچھی طرح واقف ہیں ہم۔ آپ سب باتیں چھوڑ دیں اور میر کو اپنا کام کرنے دیں۔ میں اپنے بیٹے کو آپ کی طرح اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتا نا۔ میں نے میر کو اکیلا نہیں چھوڑا، اس کی جگہ ہر جگہ ہوں میں۔ آپ کو اس بات کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور بات ہوتی، سالار بھاگتا ہوا باپ کے پاس آیا۔ بابا چلیں کھیلیں میرے ساتھ، علیزہ نے مذاق کیا۔ بیٹا، بابا اب بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ آپ کے ساتھ نہیں کھیل سکتے۔ نائل علیزہ کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگ گئی۔ آپ روم میں چلیں، پھر بتاؤں گا آپ کو کہ میں کتنا بوڑھا ہوا ہوں۔ نائل علیزہ کے بال سنوار کر سالار کے ساتھ فٹ بال کھیلنے کو اٹھ گیا۔ سالار بہت خوش رہنے والا بچہ تھا۔ اس کی وجہ میر اور آن تھے، جو سالار سے بے تحاشا اپنے بیٹے جیسی محبت کرتے۔ سالار کے ساتھ علیزہ کا رویہ بھی اچھا تھا۔ سالار گیمز اور بچوں کے ساتھ کھیلنا پسند کرتا، جبکہ میر بہت مختلف بچہ تھا، جس نے بچپن کا مزہ بالکل بھی نہیں لیا تھا۔ میر کمپنی سے واپس آیا تو آن کو ڈھونڈنے لگا، جو اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میر جیسے ہی لان کی طرف گیا، جو کمرے کی پچھلی طرف تھا، اسے آن کرسی پر بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ میر اپنا کوٹ اتار کر ٹائی کھولتا ہوا باہر لان کی طرف آیا۔ میر آج بے انتہا تھک گیا تھا۔ پہلے اپنی یونیورسٹی کے کام کو میر نے ختم کیا، پھر یہ کمپنی چلا گیا، جہاں سے اب اس کی واپسی ہوئی تھی۔ شام اپنے سائے کپ کے پھیلا چکی تھی۔ میر آن کی کرسی کے پاس آیا تو آن کو سوتا ہوا پایا۔ آن کی آنکھوں پر آنسوؤں کے نشان میر دیکھ سکتا تھا۔ آن کی سوجی ہوئی آنکھوں پر میر نے اپنے لب رکھے۔ آن نے زبان سے میر سے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا تھا، مگر آن ناراض تھی۔ اس بات کا پتہ میر کو تبھی لگ گیا تھا جب آن نے صبح میر کے ساتھ ناشتہ نہیں کیا تھا۔ آن میر کے جانے کے بعد سو کر اٹھی تھی۔ آن کی آنکھ کھلی تو اس نے میر کو خود پر جھکے ہوئے پایا۔ میر! آن نے اٹھنا چاہا، مگر میر نے اس کے دونوں طرف بازو رکھ کر اس کے فرار کی راہ ختم کر دی۔ روئی ہیں آپ آن؟ میر آن پر جھکے اس سے سوال کر رہا تھا۔ تمہیں اس سے کیا میر، میں جتنا مرضی رو لوں، تم نے ایک بار بھی کبھی میرے دل کا خیال کیا ہے؟ میں کیا چاہتی ہوں؟
آج سارا دن تم بزی تھے، ایک بار بھی تم نے توفیق نہیں کی کہ مجھے کال کر لو۔ میں تمہارے لیے اہمیت نہیں رکھتی۔ آن جان میں بہت مصروف تھا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جتنا مرضی مصروف ہوں، آپ کا خیال میرے دل سے کبھی جا نہیں سکتا۔ تم جانتے ہو نا، تمہارے علاوہ میرا کوئی نہیں اس خاندان میں جس کو میں اپنا کہہ سکوں۔ آن کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میر آن پر جھکا اور اپنے لبوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ یہ آنسو بالکل اچھے نہیں لگے آپ کی آنکھوں میں۔ اچھا چلے آئیں، آپ کے ہاتھوں پر مہندی لگاؤں۔ یوں پھر ہم باہر چلیں گے، کچھ کھا لیں گے باہر سے۔ میر نے آن کو بہت پیار سے اٹھایا اور روم میں لایا۔ آن کے خالی ہاتھوں پر میر نے روایتی ٹکے ڈالے جو آن کے گورے ہاتھوں پر بہت پیارے لگتے تھے۔ میر کے کہنے پر ہی آن تیار ہوئی اور یہ باہر کھانا کھانے نکلے۔ ارسلان اور مہرماں دونوں آج رات کھانا کھانے باہر نکلے ہوئے تھے۔ المیر اور آن دونوں ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ المیر کو لگ رہا تھا جیسے کچھ برا ہوگا۔ المیر نے آن کو تھاما ہوا تھا جو سامنے فائر ورکس کو دیکھ رہی تھی۔ المیر کی دیکھا دیکھی ایک شخص آن کے پاس سے گزرا۔ المیر کی نظر ساتھ سے گزرتے آدمی کے ہاتھ میں تھامی گن پر گئی جس کا نشانہ آن تھی۔ بروقت المیر نے آن کو اپنے حصار میں چھپا لیا۔ گولی میر کے کندھے کو چیرتی ہوئی گزری۔ جس شخص نے فائر کیا تھا وہ بھی ڈر گیا کیونکہ اس کا نشانہ میر نہیں آن تھی۔ آن نے میر کے کندھے سے سر اٹھا کر میر کے سامنے ہو کر اسے دیکھا۔ خون آن کے ہاتھوں کو لگ رہا تھا جن پر بہت پیار سے میر نے مہندی لگائی تھی۔ آن کو میر کی آنکھوں میں آنسو نظر آئے تو یہ چیخی، میر! میر کو اس نے تھام لیا جو نیچے گرا۔ میر، تمہیں کچھ نہیں ہوگا میر! ناصر فوراً ان کی طرف آیا اور سامنے گولی مارنے والے شخص پر فائر کیا۔ ارسلان اور مہرماں بھی فائر ورک دیکھ کر اندر واپس جا رہے تھے جب انہیں گولی چلنے کی آواز آئی۔ زمین پر بیٹھی لڑکی اور اس کی گود میں سر رکھے ایک لڑکا جس کے جسم سے خون نکل رہا تھا۔ ارسلان نے فوراً مہرماں کو کہا، مہرو، شاید کسی کو گولی لگی ہے، تم گاڑی میں جاؤ، میں ان کی مدد کر کے آتا ہوں۔ مہرو نے بھائی کا بازو تھام لیا۔ رہنے دیں، پتہ نہیں کیا بات ہے، آپ بیچ میں مت بولیں۔ گڑیا، اگر آج ہم کسی کی مدد کریں گے تو کل کوئی ہماری کرے گا۔ تم بے فکر رہو، مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، وہ اپنے مقررہ وقت پر ہی آتی ہے۔ مہرو نے بھائی کا ہاتھ تھاما۔ میں بھی آپ کے ساتھ آؤں؟ نہیں، تم گاڑی میں جاؤ، میں آتا ہوں۔ مہرو فوراً جا کر گاڑی میں بیٹھی۔ ارسلان ناصر کے پاس آیا جس نے گولی مارنے والے کو تھاما ہوا تھا۔ گارڈز آ گئے اور اس شخص کو پکڑ لیا گیا۔ کیا ہوا ہے یہاں؟ ارسلان کے پوچھنے پر ناصر میر کی جانب بڑھا اور جواب دیا، میرے سائیں کو گولی لگی ہے، انہیں ہسپتال لے جانا ہوگا۔ آن تو میر کا ہاتھ تھامے روئے جا رہی تھی جبکہ میر بند ہوتی آنکھوں سے آن کے ہاتھ کو تسلی کے لیے سہلا رہا تھا۔ گولی کندھے کو چھو کر گزری تھی۔ آپ لوگ آئیں، میں مدد کرتا ہوں۔ ارسلان نے روتی ہوئی آن کے ہاتھ سے میر کا ہاتھ چھڑایا اور ناصر کی مدد سے اس نے میر کو گاڑی میں ڈالا۔ آن فوراً ساتھ آ کر بیٹھی۔ آپ کا شکریہ، ہم آگے خود دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو مدد چاہیے تو۔ ارسلان کے بولنے پر ناصر نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ٹھیک ہے، ہم دیکھ لیں گے۔ ناصر ارسلان کا شانہ تھپ تھپا کر فوراً گاڑی میں بیٹھا۔ ارسلان کتنی دیر اس گاڑی کو جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ ارسلان کو محسوس ہو رہا تھا جیسے اس شخص سے کوئی گہرا رشتہ ہے اس کا۔ نائل کی آنکھ فون کی آواز پر کھلی۔ علیزہ کا سر اپنے سینے سے ہٹا کر نائل اٹھ کر بیٹھے اور موبائل ہاتھ میں لیا۔ اتنی رات کو ناصر کی کال؟ بولو ناصر۔ سائیں، میر سائیں کو گولی لگی ہے، ہم ہسپتال میں ہیں، گولی میر سائیں کے کندھے پر لگی ہے۔ کیا بول رہے ہو تم؟ میرے بیٹے کو گولی لگی ہے؟ سائیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں، شکر ہے کہ سائیں کا کندھا زخمی ہوا ہے صرف۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ صبح تک سائیں کو ہوش آ جائے گا۔ علیزہ بھی شور کی وجہ سے اٹھ گئی۔ کیسے ہوا یہ ناصر؟ آن کہاں ہے؟ سائیں، آن بی بی اور میر سائیں کھانا کھانے باہر آئے تھے، گولی آن بی بی پر چلی تھی مگر سائیں آگے آ گئے۔ تم سیکیورٹی بڑھاؤ، میں آتا ہوں، بہت خیال رکھنا دونوں کا۔ جیسا حکم سائیں۔
نائل نے کال بند کی۔ کیا ہوا نائل؟ کس کی کال تھی؟ میر کو گولی لگی ہے۔ کیا؟ میرے بیٹے کو گولی لگی ہے؟ کہاں ہے وہ ابشا؟ کیسا ہے؟ شکر ہے خدا کا، ٹھیک ہے، گولی کندھے پر لگی تھی۔ میں منع کر رہا تھا اسے کہ فضول کاموں میں نہ پڑے، اب نتیجہ دیکھ لے۔ نائل بیڈ سے اٹھے اور الماری سے کپڑے نکالنے لگے۔ میں بھی ساتھ جاؤں گی آپ کے۔ نہیں لیزا، میں خود جاؤں گا وہاں، آپ کا حویلی میں رہنا ضروری ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر کون ہے جس نے اتنی جرأت کی ہے کہ وہ میرے بیٹے کو نقصان پہنچ جائے۔ مجھے سکون نہیں ملے گا نائل، علیزہ روتے ہوئے نائل کو بولی۔ نائل شاہ آگے آئے اور علیزہ کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما۔ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، آپ حویلی میں رہیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ کو کوئی نقصان ہو۔ نائل میرا بیٹا۔ نائل نے آگے بڑھ کر علیزہ کو سینے سے لگایا اور حوصلہ دینے لگے۔ کچھ نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، آپ پریشان مت ہوں، میں جا رہا ہوں، سب ٹھیک کر دوں گا۔ نائل فوراً اسلام آباد کے لیے نکلے۔ نہ جانے کیوں مگر نائل کو یقین تھا کہ یہ کام بڑے شاہ کا نہیں، کوئی اور ہے جو نہیں چاہتا کہ میر تمام بزنس سنبھالے اور سارے راز جانے۔ آن کا رو رو کر برا حال تھا۔ میر بے ہوش تھا، اس کے کندھے پر پٹی ہوئی تھی جبکہ ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ آن کا نقاب اترا ہوا تھا جبکہ آن میر کے ہاتھ کو تھام کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میر کی آنکھ آن کے رونے سے کھلی۔ آن کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر میر سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میر یہ بھول گیا تھا کہ وہ اس وقت خود تکلیف میں ہے۔ میر آن نے میر کے سینے پر سر رکھ دیا تھا اور بے تحاشا رونے لگی۔ میر کو درد ہو رہا تھا مگر آن کی حالت دیکھ کر میر نے خاموشی اختیار کر لی۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم کیوں میرے سامنے آئے؟ آن کا چہرہ اپنے دوسرے ہاتھ سے میر نے تھاما اور اس کے آنسو صاف کیے۔ اگر آج میری جگہ آپ کو کچھ ہوتا تو میں کیسے برداشت کرتا؟ میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ آپ کو تکلیف میں دیکھوں۔ آن نے میر کے بال ماتھے سے ہٹائے۔ تم جانتے ہو مجھے ایسا لگا میرا سر کا سائبان چھین لیا گیا ہے۔ میر تم میری زندگی ہو، تمہارے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، آئندہ ایسا مت کرنا، میرا دل تمہارے بغیر بہت کمزور ہے۔ کیا محبت کرتی ہیں آپ مجھ سے؟ بولے نا آن۔ آن نے میر کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھے جواب دیا۔ تو نہ کروں، میرے شوہر ہو تم سے محبت نہیں ہوگی تو کس سے ہوگی؟ میر ہنسا اور آن کے سر پر بڑھ کر پیار دیا۔ میر درد ہو رہا ہوگا؟ آن نے میر کا زخم چھو کر دیکھا۔ نہیں، اب بالکل بھی نہیں ہو رہا۔ جس کے پاس آپ جیسی بیوی ہو اس انسان کو درد ہو سکتا ہے بھلا؟ آن کے آنسو میر کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ میر نے آج آن کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ لی تھی جو اس بات کا واضح ثبوت تھی کہ محبت کبھی قید کرنے سے نہیں ہوتی، یہ تو مان اور عزت کا دوسرا نام ہے۔ مہرو گہری نیند سو رہی تھی جب ارسلان اس کے کمرے میں آیا اور آتے ہی لائٹ آن کر دی۔ مہرو اندھیرے میں سونے کی عادی تھی۔ کمرے میں لائٹ ہوتی تو مہرو کو بالکل بھی نیند نہ آتی۔ مہرو نے دیکھا کہ ارسلان کے ہاتھ میں کچھ چیزیں ہیں جو وہ مہرو کے لیے لایا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس وقت ارسلان اسے جگا رہا تھا۔ مہر کو سخت غصہ آیا۔ بھیا، کیا ہو گیا ہے؟ صبح دے دیتے آپ مجھے یہ چیزیں۔ اتنی رات گئے آپ نے مجھے جگا دیا، اب پوری رات نیند نہیں آئے گی۔ مہرو، بچوں جیسی باتیں نہیں کرتے، مجھے بتاؤ کھانا کیوں نہیں کھایا تم نے، دن کا بھی اور رات کا بھی؟ ارسلان نے ہاتھ میں پکڑا شاپر کھولا اور مہر ماں کا پسندیدہ برگر نکالا، ساتھ میں جوس تھا۔ ماما نے ڈانٹا ہے۔ ارسلان مہر ماں کے پاس بیٹھا تو مہر ماں نے بہت معصومیت سے جواب دیا۔ تم نے کیا کیا تھا کہ ماما سے ڈانٹ پڑی؟ زہرا ہے نا، اس کی کزن آئی تھی اس کے گھر، وہ کہہ رہی تھی کہ تم سب کو شاپنگ پر لے کر جاؤں گی، میں نے ماما کو نہیں بتایا اور ان کے ساتھ شاپنگ پر چلی گئی۔ جب میں واپس آئی تو ماما بہت زیادہ پریشان تھی، وہ سمجھ رہی تھیں کہ میں زہرا کے گھر پر ہوں۔ ماما نے مجھے بہت ڈانٹا کہ ایسے منہ اٹھا کر کسی کے ساتھ شاپنگ پر نہیں چلے جاتے۔
ارسلان نے مہرماں کے بال صحیح کیے اور اس کے ہاتھ میں برگر پکڑایا اور کہا کہ یہ کھانا شروع کرے۔ مہرماں ماما بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، تم نہیں جانتی آج کل کے حالات کیسے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ زہرا کی فیملی کے بہت قریب ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ زہرا کی جو بھی کزن آئے تم اس کے ساتھ سیر کے لیے چلی جاؤ۔ تم جانتی تو ہو نا کہ معاشرہ کیسا ہے، ہمیں یہاں پر رہنے کے لیے کچھ اصول سیکھنے ہیں۔ مہرماں برگر کھاتے ہوئے بھائی کی بات غور سے سن رہی تھی۔ بھیا، ماما نے آپ کو بتایا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا؟ جی ہاں، وہ کہہ رہی تھیں کہ دیکھو اپنی لاڈلی کو، دوپہر سے ناراض ہو کر روم میں بند ہے۔ مہرماں بہت شرارتی تھی، جس کی وجہ سے زینب مہرماں کے لیے ہمیشہ پریشان رہتی اور یہی کہتی کہ جب مہرماں کی شادی کریں گے تو کیا کرے گی مہرماں اپنے سسرال میں جا کر۔ بھیا، آپ زہرا کو پسند کرتے ہیں؟ یہ سوال بہت اچانک تھا۔ ارسلان نے مہرماں کو دیکھا، پھر سنجیدگی سے پوچھا، تمہیں زہرا نے کچھ کہا ہے؟ نہیں بھائی، میں خود پوچھ رہی ہوں، میری بہت خواہش ہے کہ میری بھابھی زہرا بنے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ماما کو زہرا کے گھر رشتے کے لیے بھیجوں۔ میری پڑھائی ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد بابا کو آفس میں جوائن کروں گا۔ میرا ارادہ ہے کہ زہرا کی پڑھائی ختم ہونے کے بعد ہی شادی کروں۔ مہرماں کا تو خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ سچ میں بھائی، آپ زہرا سے شادی کریں گے؟ ہاں، میں بہت خوش ہوں بھائی، میری خواہش تھی کہ وہ میری بھابھی بنے۔ میں صبح ماما سے خود بات کروں گی، ہم کل ہی زہرا کی طرف جاتے ہیں۔ میں خود آرام سے بات کر لوں گا مہرو، تم اب سو جاؤ۔ ارسلان مہرماں کے سر پر پیار دے کر اٹھا اور اس کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ کل اس نے زینب بیگم سے بات کرنی تھی کہ وہ زہرا کی طرف جائیں اور رشتے کی بات کریں۔ شازیہ صبح سے ہی گاؤں پہنچی ہوئی تھی۔ آج اس کو دادی صاحب نے بلایا تھا کہ شام کو یہ لوگ مہرماں کی طرف رشتے کے لیے جائیں۔ شازیہ تو فوراً بھاگے ہوئے آئی کہ بھائی کی شادی ہے تو کیوں نہ اس میں جلدی کی جائے۔ دادی، آپ جانتی ہیں آپ کی بہو بہت زیادہ شرارتی ہے، پورے کالج میں اس کی شرارتیں مشہور تھی۔ وہ جب ہماری حویلی آئے گی نا تو ہماری حویلی کو بالکل بدل کر رکھ دے گی۔ رہنے دے شازیہ، ہم اپنے اصول کسی کے لیے نہیں بدلتے۔ یہاں آئے گی تو اسے ہمارے اصول سیکھنے ہوں گے۔ ہمارا بیٹا تو اس کے پیچھے پاگل ہے ابھی سے۔ مجھے بتا تو صحیح، کہیں اس نے تو نہیں چکر چلایا وجاہت کے ساتھ؟ دادی صاحب پرانے وقتوں کے خیالات رکھتی تھی۔ وجاہت نے جب اپنی پسند کا اظہار کیا تو یہ مان تو گئی، مگر ان کے دل میں یہی بات تھی کہ شاید مہرماں نے ہی وجاہت کو شادی کے لیے کہا ہے۔ نہیں دادی صاحب، وہ تو بہت زیادہ معصوم ہے، اپنے گھر والوں کی لاڈلی ہے، ایک ہی بھائی ہے اس کا۔ آپ جانتی ہیں اسے دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے بہت گہرا رشتہ ہے میرا اس لڑکی سے۔ کاش تیرے چچا کی بیٹی ہوتی تو میں وجاہت کی شادی اسی سے کرتی۔ دادی صاحب، اب بچوں پر زبردستی تو نہیں کی جا سکتی نا، مہرو بھی اس حویلی کو سنوار کر رکھے گی، اور سب سے بڑی بات وجاہت کی پسند ہے وہ۔ اچھا چل چھوڑ، بتا شام کو نکلیں گے نا شہر کے لیے؟ جی دادی صاحب، سب تیار ہے۔ دادی صاحب، آن آپ لوگوں سے ملنے کے لیے آئی تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں بھی آ جاتی آن سے ملنے کے لیے، سالوں ہو گئے اس سے ملے۔ کیسی ہے آن؟ آن کا شوہر کیسا ہے؟ خوش ہے بہت زیادہ اپنی حویلی میں، تجھے معلوم ہے خوبصورت بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے آن، اس کا شوہر بھی بہت پیارا ہے، ہر وقت آن کے آگے پیچھے ہی پھرتا رہتا ہے۔ یہاں بھی آن کو سب کے سامنے بڑا زیادہ پیار کر رہا تھا، ہمیں تو آن کے چہرے پر کوئی غم نظر نہیں آیا۔ مجھے امید ہے آن اپنے گھر بہت زیادہ خوش ہوگی، سمجھدار بھی تو بہت زیادہ تھی نا وہ دادی صاحب۔ شائستہ بیگم ان لوگوں کے پاس آ کر بیٹھیں۔ شائستہ بیگم پریشان لگ رہی تھی۔ شازیہ ماں کی طرف مڑی اور سوال کیا کہ کیوں پریشان ہیں؟ اماں، آپ کیوں پریشان لگ رہی ہیں؟ تمہارے بابا بتا رہے تھے کہ میر کو گولی لگی ہے۔ آن اور میر کہیں گھومنے کے لیے گئے ہوئے تھے تو میر کو گولی لگی، شکر ہے کہ گولی کندھے کو چھو کر گزری۔ آن کے شوہر کی بات کر رہی ہیں نا آپ؟ اب ٹھیک تو ہے وہ؟
دادی صاحب بھی پریشان ہو گئی۔ کہہ رہے ہیں تمہارے بابا کہ سب ٹھیک ہے اب، وجاہت شہر چلا گیا تھا صبح ہی، وہ آن اور میر سے ملے گا۔ چلے ہم نے بھی مہر ماں کی طرف جانا ہے، شام میں جاتے ہوئے میر کو بھی دیکھ جائیں گے۔ نہیں شازیہ، تمہارے بابا نے منع کیا ہے، ابھی صرف وجاہت ہی وہاں جائے تو ٹھیک ہے، ہم شہر چلیں گے مہر ماں کی طرف۔ نائل شاہ صبح کو ہی شہر پہنچ گئے تھے۔ ہمیشہ کی طرح نائل شاہ نے میر کو بے تحاشا ڈانٹا، مگر وہ میر تھا جس نے ہمیشہ سب کی باتوں کو نظر انداز کیا تھا۔ آن خاموشی سے باپ بیٹی کی لڑائی دیکھ رہی تھی۔ میر، آج تو تم بچ گئے ہو، مگر پھر شاید یہ موقع دوبارہ نہ آئے۔ آپ پریشان مت ہوں بابا، میں اپنی حفاظت کرنا جانتا ہوں۔ ناصر سے کہا ہے میں نے، وہ ڈھونڈ رہا ہے اس شخص کو جس نے کرائے کا غنڈہ میری بیوی کو مارنے بھیجا تھا۔ وہ آدمی جس نے تم پر گولی چلائی، وہ زبان نہیں کھول رہا نا؟ نہ کھولے زبان، میں ایسے لوگوں کو سیدھا کرنا جانتا ہوں۔ کچھ عرصے کے لیے میں اور آن یہاں اسلام آباد ہی رہیں گے۔ میرا پروجیکٹ ہے یونیورسٹی کا، بس وہ جمع کروانا ہے، اس کے بعد کوئی کام نہیں۔ آپ جانتے ہیں میرے فائنل پیپر ہو چکے ہیں، بس پروجیکٹ جمع کرواؤں گا۔ فارغ ہوں اب یونیورسٹی سے، تو میں چاہتا ہوں کچھ عرصہ یہاں کی کمپنی کو ڈیل کروں۔ میر، تمہیں کب پتہ چلے گا کہ یہ سب تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے؟ بابا، آپ پریشان مت ہوں، میں ڈر گیا تو پھر کبھی کامیاب نہیں ہو پاؤں گا۔ میں ایک بار ہارا ہوں، بار بار نہیں ہاروں گا۔ آپ مجھ پر اعتماد تو کر کے دیکھیں۔ میری پہلی اولاد ہو تم میر، میری جان سے بڑھ کر عزیز ہو۔ بابا، میں آپ کا مان کبھی نہیں توڑوں گا، اتنا یقین رکھیں۔ اسی وقت وجاہت پھولوں کے بوکے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے رات کو معلوم ہوا کہ میر شاہ کو گولی لگی ہے، تو سوچا کہ کیوں نہ جا کر دیکھ لیا جائے کہ آپ کیسے ہیں یہ۔ وجاہت نے آن کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھولوں کا گلدستہ میر کو دیا۔ اچھا ہوا بیٹے تم آ گئے ہو، سمجھاؤ اس کو، میری تو کوئی بات نہیں مانتا میر۔ میں ذرا باہر ناصر سے ملاؤں، کچھ باتیں کرنی ہیں۔ نائل شاہ وجاہت سے مل کر باہر چلے گئے۔ اب ٹھیک ہے آپ میر شاہ؟ جی وجاہت ادا، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس آن بہت زیادہ پریشان ہیں، آپ انہیں سمجھائیں کہ کچھ نہیں ہوا۔ آن کا پریشان ہونا بنتا ہے میر شاہ، ویسے یہ سب کس نے کیا؟ وجاہت، میں میر سے کہہ رہی ہوں، ہمیں ابھی اس شخص کا ہی نہیں پتا جو اس سب کا ذمہ دار ہے، تو یہ کچھ عرصے کے لیے صبر کر جائے اور آفس مت جائے، کیونکہ جب سے میر نے آفس جانا شروع کیا ہے تب سے اس کے دشمن بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اگر آپ کہیں میر شاہ تو میں اس معاملے کو دیکھ لیتا ہوں۔ نہیں، میں نے ناصر کو اس کام پر لگایا ہے، مجھے امید ہے کہ جلدی ہی وہ اس معاملے کو ختم کر دے گا۔ میر شاہ، آپ لوگ واپس حویلی جائیں گے یا یہاں اسلام آباد میں ہیں، کچھ عرصہ رہیں گے؟ ادا، ہم کچھ عرصے کے لیے یہاں ہی ہیں، میں ایک نیا گھر دیکھنے کا سوچ رہا ہوں جس کے بارے میں سوائے میرے اور آن کے کسی کو علم نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ ماہ میں نئے گھر میں رہ کر یہاں کے سارے معاملات دیکھوں۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میر شاہ، میرا اسلام آباد میں بہت خوبصورت گھر ہے، آج کل ویسے بھی میں یہاں نہیں رہتا، تو آپ لوگ اس گھر میں رہیں۔ میرے گھر کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، جب آپ لوگ میرے گھر میں رہیں گے تو کسی کو شک بھی نہیں ہوگا کہ آپ چودھری وجاہت کے گھر میں رہ رہے ہیں۔ سب لوگوں کی نظر میں تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے آپس میں۔ نہیں ادا، میں اس علاقے میں 1-2 گھنٹے کی مسافت پر گھر لوں گا، میں نہیں چاہتا کہ میں مین اسلام آباد میں کوئی گھر لوں۔ آپ پریشان مت ہوں، میں یہ مسئلہ حل کر لوں گا۔ میری کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے بس ایک فون کال کر دینا، آپ لوگ، میں پہنچ جاؤں گا مدد کے لیے۔ وجاہت اپنی بہن کے ساتھ اور بھی بہت سی باتیں کرتا رہا، پھر شام میں اسے شازیہ کی طرف جانا تھا جہاں سے یہ لوگ مہر ماں کے گھر جاتے۔ آن بھائی کے رشتے کا سن کر بہت خوش ہوئی اور خواہش کی کہ یہ بھی بھائی کی خوشیوں میں شامل ہو پائے۔ شام کا وقت تھا، اس وقت جمیل اور زینب دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔
صبح ارسلان نے ان سے اپنے رشتے کے بارے میں بات کی تھی، جسے سن کر یہ دونوں میاں بیوی بہت زیادہ خوش ہوئے تھے۔ یہ لوگ شروع سے ہی چاہ رہے تھے کہ زہرہ اور ارسلان کی شادی ہو۔ زہرہ ان کے سامنے ہی بڑی ہوئی تھی، زہرہ سے اچھی بہو ان کو کبھی مل ہی نہیں سکتی تھی۔ اس لیے شام کو ان سب نے فیصلہ کیا کہ یہ لوگ زہرہ کی طرف رشتہ لے کر جائیں گے۔ مہرماں تیار ہو کر کمرے میں آئی، جہاں اس کے والدین اس کے منتظر تھے۔ ارسلان گھر پر تھا اور اس وقت اپنے کمرے میں تھا۔ مین گیٹ کی بیل بجی۔ آپ بیٹھ جائیں بابا، میں دیکھتی ہوں کون ہے۔ گولڈن کلر کے شارٹ فراک میں جو اس کے گھٹنوں تک آ رہا تھا، مہرماں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ بالوں کو مہرماں نے کھلا چھوڑ رکھا تھا، جبکہ کانوں میں چھوٹے چھوٹے سونے کے ٹاپس پہن رکھے تھے۔ دروازہ کھلا تو سامنے ہی شائستہ بیگم کے ساتھ شازیہ کھڑی ہوئی تھی۔ میم، آپ یہاں؟ مہرماں شازیہ سے بہت میٹھے لہجے میں ملی۔ ہمیں اندر آنے کو نہیں کہو گی مہرو؟ کیوں نہیں میم، آئیے آپ۔ مہرماں نے ان لوگوں کو راستہ دیا۔ مہرماں کو تب عجیب لگا جب پیچھے سے بہت سارے ملازم ہاتھوں میں پھلوں، کپڑوں اور زیورات کے ٹوکرے لیے اندر داخل ہوئے۔ اسی لمحے وجاہت دروازے سے نمودار ہوا، جس کے ساتھ اس کے والد اور دادی صاحب بھی تھے۔ اس سے پہلے کہ مہرماں سب کچھ سمجھتی، کمرے سے جمیل اور زینب بیگم نکلے، کیونکہ انہیں لاؤنج سے بہت سارے لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کون ہے مہرو؟ جمیل کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ سامنے آن کی والدہ تھی، جن کے ساتھ ان کے بڑے بھائی کھڑے ہوئے تھے۔ لالا، اماں؟ جمیل کے منہ میں ہی الفاظ باقی رہ گئے۔ شہیر اور یہاں کھڑے سب لوگ بہت زیادہ حیران ہو گئے، جبکہ مہرماں اور ایک وجاہت ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ مہرماں کو تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے والد ان لوگوں کو دیکھ کر اتنا زیادہ شاکڈ کیوں ہو گئے ہیں۔ جمیل اور زینب بیگم آگے آئے۔ جمیل نے اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر چوما اور انہیں سینے سے لگا لیا۔ میری پیاری اماں جان، آپ ٹھیک ہیں؟ آج آپ نے مجھے بہت بڑی خوشی دی ہے اماں جان۔ جمیل، میرے شہزادے، میرے بھائی۔ شہیر بھی جمیل کی طرف آئے اور ان کے گلے لگے۔ سالوں بعد دونوں بھائی آپس میں مل رہے تھے۔ شازیہ، وجاہت، تم دونوں کے چچا ہیں یہ؟ شائستہ بیگم زینب کے گلے لگتے ہوئے خوشی سے بچوں کو بتا رہی تھی۔ دروازے پر ہی کھڑے رکھے گا ہمیں پتر؟ دادی صاحب نے جمیل سے شکوہ کیا، جو فوراً سے انہیں ان سب کو لوگوں کو لے کر اندر چلے گئے۔ مہرو پیچھے شوق کے عالم میں کھڑی تھی۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تم میری چھوٹی سی کزن ہو، میرے چچا کی بیٹی، جنہیں ہم کتنے عرصے سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ مہرماں؟ وجاہت نے مہرماں کے گال پر پیار سے ہاتھ رکھا، جسے مہرماں نے غصے سے جھٹکا۔ ٹچ مت کریں مجھے، آپ میرے کچھ نہیں لگتے۔ میں آپ لوگوں کو نہیں جانتی، نہ ہی ہمارا ایسا کوئی خاندان ہے۔ تم جانتی ہو، دادی صاحب ہمیشہ کہتی تھی کہ تمہارے چچا کی بیٹی ہوتی تو میں تمہاری شادی اس سے کر دیتی۔ دیکھو کیسا اتفاق ہے، جس لڑکی کو میں نے پسند کیا وہ ہمارا اپنا ہی خون ہے، میرے چچا کی بیٹی ہے۔ اب تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا کہ تم مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ میں نے کہا نا آپ سے، کچھ نہیں لگتی میں آپ کی، پھر کیوں تنگ کر رہے ہیں مجھے؟ آپ جیسے انسان کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے میں کبھی شادی ہی نہ کروں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ بہت زیادہ خوبصورت ہیں، ہینڈسم ہیں، آپ بہت دولت مند ہیں، تو میں ایسی دولت کا کیا کروں جب آپ ہی مجھے زہر لگتے ہیں، جیسے کسی علاقے کا مونچھوں والا ڈان ہوتا ہے۔ اس کی بات پر وجاہت قہقہہ لگا کر ہنسا، جس سے مہرماں کو مزید غصہ آیا۔ اس میں ہنسنے والی کوئی بات نہیں ہے وجاہت چودھری۔ اف، تمہارے یہ انداز مہرو چودھرائن، اب تو تم پہلے سے ہی چودھری کی بیٹی ہو، تو شادی کے بعد تمہیں اس نام سے تنگ کرنے میں مزید مزہ آئے گا۔ جی نہیں، میں صرف جمیل خان کی بیٹی ہوں۔ جی نہیں، آپ محترمہ چودھری جمیل خان کی بیٹی ہیں، اس طرح آپ اور ہم ایک ہی خاندان سے ہوئے۔ بہت برے ہیں آپ وجاہت چودھری۔ مہرو، وجاہت یا ہنی بول لیا کرو، تمہارے منہ پر بہت زیادہ اچھا لگے گا۔ یوں وجاہت چودھری مت کہا کرو۔ مہرماں نے غصے سے پاؤں زمین پر مارا اور اندر چلی گئی۔ وجاہت پیچھے پیچھے ہی گیا، مگر ہنستے ہوئے کہ اب تو مہرماں اس کی ہی تھی۔
یہ بات وجاہت کو معلوم تھی کہ اب اس رشتے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ المیر اور آن دونوں گھر آ چکے تھے۔ سب سے زیادہ جس چیز کا مسئلہ میر کو ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ میر اپنا کندھا ہلا نہیں پا رہا تھا۔ آن نے اس کو تھام رکھا تھا۔ آن لمحہ بلمحہ میر کے ساتھ تھی۔ میر کو آن نے بالکل بھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ آن اور میر گھر میں داخل ہوئے تو میر کو فوراً ہی آن کمرے میں لے گئی تھی اور بیڈ پر بٹھا دیا تھا۔ میر نے تکیہ کے ساتھ ٹیک لگائی اور آرام سے بیٹھ کر آن کو دیکھنے لگ گئی جو اس کی چیزیں سیٹ کر رہی تھی۔ آن میر کا بہت زیادہ خیال رکھ رہی تھی۔ میر کو احساس تھا کہ آن جیسی بیوی بہت کم لوگوں کو ملتی ہے، اس لیے میر آن سے بہت زیادہ محبت سے پیش آتا۔ میر، تمہیں اب درد تو نہیں ہے؟ نہیں آن، آپ پریشان مت ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ بس تھوڑی دیر کے لیے مجھے درد ہوا تھا۔ آپ بیٹھ جائیں، تھک گئی ہیں۔ آن نے میر کے پاس تکیہ رکھا اور اس کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ آن بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ میر نے آن کو اپنے قریب کرنا چاہا۔ آن خود ہی میر کے قریب آ گئی۔ میر نے جھک کر آن کے سر پر پیار دیا۔ آپ بہت پریشان رہتی ہیں آن، مت لیا کریں اتنی ٹینشن۔ دیکھیں سب کچھ ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہوں اور آپ بھی۔ اب تو ہم ایسی جگہ پر ہیں کسی کو نہیں معلوم کہ کہاں پر ہیں ہم۔ آن کو میر ایک حویلی نما گھر میں لایا تھا جس کے بارے میں صرف نائل اور ناصر ہی جانتے تھے۔ یہ شہر سے 1 گھنٹے کی مسافت پر ایک حویلی تھی جو کافی پرانی تھی۔ ناصر نے اسے ڈھونڈا تھا اور اب میر آن کے ساتھ یہاں پر موجود تھا۔ میر نے ہاتھ بٹھا کر اپنے بغیر زخم والے کندھے پر آن کا سر لگایا۔ آن کی پیشانی پر میر نے بہت بار پیار دیا۔ کیا ہو گیا ہے میر؟ آن نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس آج آپ پر بہت زیادہ پیار آ رہا ہے۔ آن، میں نے بہت سارے کام کرنے ہیں مستقبل میں اپنے علاقے کے لیے۔ آپ میرا ساتھ دیں گی ہر جگہ؟ میں ایک ہی ہسپتال بنوانے لگا ہوں اپنے علاقے میں، اس کی ساری ذمہ داری آپ اور ماں لیں گی۔ آن میر کے بازو کے حلقے میں تھی، ہاتھ میر کے سینے پر رکھے ہوئے تھے، جبکہ میر آن کے چہرے کے بہت قریب تھا، اتنا کہ آن اس کی گرم سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ میر، تم جانتے ہو میں نے ایسے کام کبھی نہیں کیے۔ مستقبل میں ایسے بہت سے کام کریں گی آپ میرے ساتھ مل کر۔ اگر آپ میرے ساتھ کھڑی نہیں ہوں گی تو کون کھڑا ہوگا؟ بیوی شوہر کا بازو ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں جہاں میں نہ ہوں وہاں آپ میری جگہ پر ہوں۔ ہمارے علاقے میں کوئی ہسپتال نہیں ہے، لوگوں کو کتنے دور جانا پڑتا ہے علاج کی خاطر۔ آپ نے اتنی تعلیم حاصل کی ہے، اس کا کیا فائدہ اگر آپ لوگوں کے لیے کام ہی نہ کریں؟ میر نے آن کے سر میں انگلیاں پھیرنا شروع کیں اور محبت سے اسے سمجھانے لگا۔ میر، مجھے یہ سب نہیں آتا، میں کبھی کسی گھر والے کے بغیر باہر نہیں گئی، اب کیسے یہ سب دیکھوں گی؟ آپ ساری زندگی حویلی میں تو نہیں رہیں گی، کل کو ہمارے بچے ہوں گے، ان کے ساتھ آپ کو کھڑا ہونا ہوگا۔ میں ہر وقت حویلی میں موجود نہیں ہوں گا۔ آپ کسی دن میری جگہ فیصلے لیں گی۔ ماں کو دیکھیں، کتنی مخالفت تھی ان کے ساتھ، مگر کیسے حویلی میں رہتے ہوئے اپنے وفادار بنا لیے ہیں انہوں نے۔ آج دیکھیں تو ماں ہر وہ چیز کر سکتی ہے جو بابا کر سکتے ہیں، کیونکہ ماں نے اپنا مقام بابا کی زندگی میں پہچانا تھا۔ آپ کو بھی اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں۔ ایک ذمہ داری آپ کی اس خاندان کو ننھا مہمان دینے کی بھی ہے۔ مجھے بتائیں جانا، آپ کب اپنی وہ ذمہ داری پوری کر رہی ہیں؟ میر نے آن کی آنکھوں میں شرارت سے دیکھ کر کہا۔ آن نے سرخ چہرہ لیے اپنا سر میر کے سینے میں چھپا لیا۔ میر نے آن پر اپنی گرفت مضبوط کی اور ہنستے ہوئے بولا، میں ٹھیک ہو جاؤں پھر آپ کو کوئی چھٹی نہیں ہے، آپ کو صرف مجھے وقت دینا ہوگا پھر۔ میر نے آن کو خود میں چھپا لیا۔ میر اور آن کو اس جگہ پر آئے ہوئے پورا 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ میر جتنا ہو سکتا تھا آن کو اپنے قریب رکھنے کی کوشش کرتا کہ آن کو محسوس نہ ہو یہ اپنوں سے دور ہے۔ آن ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتی رہتی، یا تو کچن میں رہتی
یا میر کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی رہتی۔ میر اب کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا اور اس کا کندھا بھی ٹھیک ہو گیا تھا، بس پٹی کرنی پڑتی تھی روزانہ، جو آن خود ہی میر کے کہے بغیر کر دیتی تھی۔ میر شرٹ پہن رہا تھا جب آن کمرے میں داخل ہوئی۔ آن خاموشی سے چلتی ہوئی آئی، میر کے ہاتھ سے شرٹ لے لی اور اپنے ہاتھوں سے میر کو پہنانے لگ گئی۔ میر خاموشی سے آن کے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ آن آرام سے میر کو شرٹ پہنانے کے بعد اس کے بٹن بند کر رہی تھی۔ میر نے آن کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ کیا ہوا؟ آن نے میر سے سوال کیا۔ میر نے ہنس کر اس کا جواب دیا۔ یاد ہے جب ہماری نئی نئی شادی ہوئی تھی اور میں اسکول جاتا تھا، آپ کو ٹائی باندھنے کو کہتا تھا جو آپ کو نہیں آتی تھی۔ ایک دن آپ نے مجھے پورا گھنٹہ کھڑا رکھا تھا میری ٹائی باندھنے کے چکر میں۔ تم بھی تو ضد کیا کرتے تھے کہ آن ہی مجھے اسکول کے لیے تیار ہونے میں مدد کریں گی۔ ویسے بالکل بھی چھوٹے بچوں جیسا رویہ نہیں تھا تمہارا۔ باتیں تو تم ایسی کرتے ہو جیسے تمہارے اندر کوئی بوڑھی روح گھس گئی ہے۔ آن، میر نے مصنوعی غصہ دکھایا اور آن کے بال مٹھی میں پکڑ کر اس کا چہرہ نزدیک کیا۔ اگر میں آپ کو اس بات کی سزا دوں تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ تم اپنی مرضی کے مالک ہو۔ ہاں، مگر پھر بھول جانا کہ میں بیڈ پر تمہیں اپنے پاس سونے دوں گی۔ اپنا انتظام جا کر کہیں اور کر لینا۔ آج کل ویسے بھی تمہاری حرکتیں عجیب ہوتی جا رہی ہیں۔ میر نے آن کے بال چھوڑے اور وارننگ والے انداز میں کہا، ہم جتنا مرضی ناراض ہو جائیں مگر آپ مجھ سے الگ نہیں ہوں گی۔ مجھ پر چیخ لیں، اگر دل نہ بھرے تو 3-4 چیزیں اٹھا کر توڑ دیں، مگر مجھ سے الگ ہونے کا سوچیے گا بھی مت۔ میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں مگر آپ کو نہیں۔ میر نے آن کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اسے سنجیدگی سے کہا، میں تمہیں چھوڑ کر جاؤں گی بھی نہیں۔ میں وہ لڑکی نہیں ہوں جو روتے ہوئے میاں کی باتیں لوگوں کو بتا کر مسائل حل کرواتی ہے۔ تمہیں خود ہی سیدھا کر لوں گی میں۔ جانا، آپ کی زبان کچھ زیادہ ہی نہیں چلنے لگ گئی؟ لگتا ہے آج کل ہر وقت لڑنے کے لیے تیار بیٹھی ہوتی ہیں۔ میں کب لڑی؟ خود ہی شروع ہوتے ہو پھر کہتے ہو کہ میں لڑتی ہوں۔ جاؤ، اب میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ اچھا، ناراض تو نہ ہو، باہر آئیں میرے ساتھ، ناصر کب سے منتظر ہے، کسی سے ملوانا ہے آپ کو۔ میر آن کو لے کر باہر آیا تو ناصر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ناصر کے ساتھ ایک جوان لڑکی کھڑی ہوئی تھی جس کی عمر لگ بھگ 24 یا 25 سال تھی۔ سلام شاہ جی، آپ کے حکم کے مطابق میں اپنی جاننے والی کو لے آیا ہوں۔ بیوی کی حفاظت کے لیے یہ ہر وقت ان کے ساتھ رہے گی۔ صبا نام ہے اس کا۔ آن نے ناسمجھی سے میر کو دیکھا۔ جانا، یہ آپ کی حفاظت کے لیے ہے، میں ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا۔ دانیال بھی باہر ہوتا ہے، آپ کے ساتھ یہ لڑکی ہر وقت رہا کرے گی آپ کی حفاظت کے لیے۔ یہ ناصر کی سالی کی بیٹی ہے، یہ لڑکی آپ کی گارڈ بن کر ہر لمحے آپ کے ساتھ رہے گی۔ مگر مجھے حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں تو تمہیں معلوم ہے نا کہ کسی چیز سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں آن، آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کی حفاظت کتنی زیادہ ضروری ہو گئی ہے۔ صبا آپ کے ساتھ رہے گی، اس کو آپ کی حفاظت کرنا اچھے سے آتا ہے۔ سب کچھ سمجھا دیا ہے میں نے اسے۔ اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے مجھے، رات کو آتے وقت بہت لیٹ ہو جائے گا۔ آپ کھانا کھا کر سو جائیے گا۔ جب تک میں نہیں آؤں گا صبا آپ کو چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو دانیال کو فوراً کہہ دیجیے گا۔ میر، تمہارا کندھا ابھی بھی مکمل بہتر نہیں ہوا۔ میں ٹھیک ہوں آن، آپ بس اپنا خیال رکھیے گا۔ میرا جانا بہت ضروری ہے، آج کی میٹنگ میں ہی میں نے بہت سارے فیصلے دینے ہیں۔ بی بی، آپ پریشان مت ہوں، شاہ صاحب کے ساتھ میں ہوں۔ ناصر نے آن کو ضمانت دی کہ وہ میر کا خیال رکھے گا۔ میر آن سے مل کر باہر چلا گیا۔ صبا اور آن اکیلی تھی۔ صبا، تمہارے گھر میں کون کون ہے اور تم یہاں کیسے میرے پاس کیسے آ گئی؟ کیا تمہاری شادی نہیں ہوئی؟
میری شادی ہو چکی ہے بی بی صاحبہ، میرے شوہر کا انتقال میری شادی کے 2 سال بعد ہو گیا تھا۔ ایک بیٹی ہے میری۔ آپ تو جانتی ہیں ہمارا معاشرہ عورت کو اکیلا برداشت نہیں کر سکتا۔ ناصر انکل نے مجھے سمجھایا کہ اگر میں خود کو اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہوں گی تو دنیا والے مجھے کچل جائیں گے۔ میں اپنی بچی کے لیے ایک اعلیٰ مثال قائم کرنا چاہتی ہوں۔ بیٹی کہاں ہے تمہاری؟ اسے ساتھ لایا کرو، میرا بھی دل بہل جائے گا۔ اپنی دادی اور دادا کے پاس ہوتی ہے، وہ مجھ سے بہت زیادہ اچھی کیئر کرتے ہیں اس کی۔ میں یہاں آپ کے پاس رہا کروں گی، میری بیٹی اپنی دادا کے پاس ہوگی۔ جب تک آپ کو میری ضرورت ہوگی میں آپ کے پاس ہوں۔ مگر تمہاری بیٹی کو مجھ سے زیادہ تمہاری ضرورت ہے۔ اگر دادا دادی کی حفاظت نہ کر پائے تو تم کیا کرو گی؟ ان کے بیٹے کی اکلوتی نشانی ہے، وہ مجھ سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں اسے۔ اپنی بیٹی سے ملنے جاتی رہا کروں گی، اور ویسے بھی یہاں قریب ہی تو ہے، صرف 5 منٹ کا رستہ ہے۔ اور میری ساس کو سخت تاکید کی ہے شاہ سائی نے کہ بچی کو اکیلا نہ چھوڑا جائے۔ میری بیٹی کے اسکول کے اخراجات اور ہر چیز کے اخراجات شاہ سائی برداشت کرتے ہیں، مگر پھر بھی تم اسے لایا کرنا۔ آؤ کچن میں چلتے ہیں، کچھ بناتی ہوں رات کے کھانے کے لیے میں۔ میر جیسے ہی کانفرنس روم کے اندر داخل ہوا، کانفرنس روم میں سب بیٹھے ہوئے لوگوں کو سانپ سونپ گیا۔ یہاں پر آج ایک بہت ہی خاص میٹنگ ہو رہی تھی۔ کمپنی کے تمام مینیجرز کو یہاں پر بلایا گیا تھا۔ ہر ڈپارٹمنٹ کے مینیجر اور خصوصی بندے یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میر نے پچھلے تمام سالوں کے ریکارڈ اس پورے ہفتے میں نکلوا لیے تھے اور اب ان سے حساب لینے کا وقت تھا۔ سلام شاہ سائیں، آج آپ یہاں پر کیسے؟ پاشا خان میر کو دیکھ کر بولا۔ پاشا خان کو عجیب لگ رہا تھا کہ میر کیسے میٹنگ میں آ گیا، ورنہ اسلام آباد کے آفس کی تمام میٹنگز یہی دیکھا کرتا تھا۔ آئندہ کے بعد میں خود یہاں پر سارے کام دیکھا کروں گا پاشا خان۔ اسلام آباد کی کمپنی اور سکھر والی شوگر مل اب میری ذمہ داری ہے۔ آئندہ کے بعد تمہیں میری جگہ کسی بھی ذمہ داری کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں پہ سب لوگ اس بات کو جان لیں کہ آج سے اس کمپنی کے 60% شیئرز میرے پاس ہیں۔ ہر فیصلہ میں خود کروں گا۔ کسی کو اگر میرے فیصلے سے اعتراض ہوگا تو وہ میرے سامنے دلائل پیش کرے گا تو میں اس کی بات مانوں گا، ورنہ جو میرا فیصلہ ہوگا وہی اٹل ہوگا۔ سب لوگ میٹنگ شروع کریے۔ میر باروب انداز میں بولا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ سب لوگ میر کو ہی دیکھ رہے تھے جو گزرے چند سالوں میں کتنا زیادہ بڑا ہو گیا تھا۔ یہ وہی چھوٹا سا میر تھا جو بڑے سائیں کے ساتھ کبھی آفس آ جایا کرتا تھا۔ آج وہی میر سب سے حساب مانگ رہا تھا۔ میر کی شخصیت ایسی تھی کہ اسے دیکھ کر پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ 21 سالہ لڑکا ہے۔ اسے کوئی دیکھتا تو یہی محسوس ہوتا تھا کہ میر 26-27 سال کا کوئی جوان لڑکا ہے جو ایک مکمل بزنس مین ہے۔ سر، آپ جانتے ہیں نا کہ آج کی میٹنگ میں ہم اپنی زمینوں سے ملنے والی تمام فصل کو بیچنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آج یہاں پر ہم اپنے لوگوں کو جو ہم نے پروفٹ دینا ہے اس کے بارے میں بحث ہو رہی ہے۔ تو کیا ڈیسائیڈ ہوا یہاں پر؟ آپ سب مجھے بتائیں کہ کیا ڈیسائیڈ کیا ہے آپ سب نے، کتنا پروفٹ دینا چاہ رہے ہیں آپ کسانوں کو؟ سر، میرا خیال ہے کہ ہم لوگ کسانوں کو 30% پروفٹ دے دیں تو وہ لوگ مان جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ اگر کمپنی کو 70% پروفٹ ملے گا تو کمپنی کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ کسانوں کو 30% پروفٹ ہی دینا چاہیے۔ وہ لوگ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر اتنی رقم بھی ان کے لیے غنیمت ہوگی۔ کیوں پاشا خان؟ کیا میرے کسان انسان نہیں ہیں؟ وہ دن رات کی محنت سے یہ گندم کی فصل لگاتے ہیں۔ ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ان کی محنت پر ہم لوگ بیٹھ کر راج کریں؟ میں آج سب سے یہاں کہہ دیتا ہوں کہ آئندہ کے بعد پروفٹ کے بارے میں خود فیصلہ کروں گا۔ کمپنی 40% پروفٹ لے گی، جبکہ کسان کو پورا 60% پروفٹ دیا جائے گا۔ جتنی قیمت پر فصل بیچ رہے ہیں نا، اسے آدھی سے زیادہ قیمت کسانوں کو ملنی چاہیے۔
میں آئندہ کے بعد یہاں پر کسانوں کے ساتھ کوئی زیادتی برداشت نہیں کروں گا۔ لیکن سر، اگر ہم لوگ ان لوگوں کو اتنے زیادہ پیسے دینا شروع ہو گئے تو کمپنی کو نقصان ہو جائے گا۔ کمپنی کو نقصان ہوگا پاشا خان، یا آپ کو ہوگا؟ کمپنی کو تو آپ لوگ 30% بھی نہیں دے رہے۔ کہاں ہے سارے ریکارڈ؟ مجھے پچھلے سارے ریکارڈ چاہیے۔ اگر آپ لوگ کسانوں کو صرف 30% دیتے رہے ہیں تو کمپنی کو 30% کیوں ملتا رہا ہے؟ باقی کے 40% کہاں پر گئے ہیں؟ مجھے سب ریکارڈ دیں۔ آپ لوگوں سے جواب بھی چاہیے کہ یہ سب پیسہ کہاں گیا اور کس نے کھایا۔ سر، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے خاندان کی جو زمینیں ہیں ان پر جو سارے کے سارا پیسہ لگتا ہے وہ سارا کمپنی سے ہی لگ رہا تھا۔ پاشا خان، مجھے جھوٹ نہیں چاہیے۔ ہماری 100 ایکڑ زمین بیکار پڑی ہے، وہ صرف اس وجہ سے کہ کمپنی ان کو پیسے نہیں دیے وقت پر، وہ لوگ بیج خرید سکیں اور زمین کو سیراب کر سکیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ وہ سارا پیسہ کہاں گیا؟ آپ کی تنخواہ 2 لاکھ ہونی چاہیے مہینے کی، مگر آپ یہاں سے 15 لاکھ 10 لاکھ مہینے کا کما رہے ہیں۔ کیسے؟ مجھے ریکارڈ چاہیے کہ وہ سارا پیسہ کہاں گیا، ورنہ کل آپ کو یہاں سے نکالنے میں مجھے دیر نہیں لگے گی۔ سر، آپ اتنی آسانی سے پاشا خان کو یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ آپ کے دادا کے پرانے ملازم ہیں، انہیں یہاں کام کرتے ہوئے 15 سال ہو گئے ہیں۔ ظہیر، مجھے آپ کی کسی بات کا جواب نہیں دینا۔ جو میرے سامنے ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اس آفس میں جو ہوتا رہا ہے آئندہ کے بعد نہیں ہوگا۔ آج یہاں پر میں اپنے آفس میں کھڑے کھڑے 10 مینیجرز کو نکال رہا ہوں۔ ان کی لسٹ آپ کو نہ صرف پرووائڈ کر دی جائے گی بلکہ ان کے پچھلے تمام ریکارڈ بھی کمپنی کو دکھائے جائیں گے۔ جو لوگ کمپنی میں سفارش سے بھرتی ہوئے ہیں ان سب کو بھی میں نے نکال دیا ہے۔ میری ٹیم میں کوئی پرانا بندہ نہیں ہوگا۔ جس کو میرے ساتھ کام کرنا ہے وہ عزت سے کام کرے گا۔ سر، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کمپنی کو بہت نقصان ہو جائے گا۔ یہاں کمپنی کے ملازم اگر نکل جائیں گے تو نئے آنے والوں کو کمپنی کا کیا پتہ ہوگا؟ مجھے آپ کے مشورے کی بالکل ضرورت نہیں ہے ظہیر۔ جانے والوں میں آپ بھی شامل ہیں، اور سب سے بڑی بات، پاشا خان کی جگہ میں اپنے دوست کو دے رہا ہوں، حمزہ خان۔ وہ آج سے ہی کمپنی کو جوائن کر لیں گے۔ ناصر، تم سب کو ان کے لیٹر پکڑا دو اور بتا دو کہ کون رہ رہا ہے اور کون جا رہا ہے۔ باقی کے معاملات حمزہ دیکھے گا۔ کل میں خود کسانوں سے ملوں گا اور ہماری زمینوں پر کام میں خود شروع کرواؤں گا۔ دانیال کو کہنا وہ ذرا حیدرآباد میں سب کو کہہ دے، شاہ سائیں 3 دن تک چکر لگائیں گے۔ میر یہ بات کرتے ہی کانفرنس روم سے باہر چلا گیا۔ میر اپنے آفس میں جا رہا تھا جب اس موبائل نمبر پر علیزہ کی کال آ گئی۔ السلام علیکم ماں، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں میری جان، تم کیسے ہو؟ مجھے معلوم ہوا تم نے تو آج زبردست کام کیا ہے۔ آپ کا ہی مشورہ تھا۔ دیکھیں کیسے کیسے لوگ کمپنی میں رکھے ہوئے تھے بابا اور دادا نے۔ آپ کو پتہ ہے میں نے اپنی ایک ٹیم بنائی ہے۔ اس میں زیادہ تر میں نے وہ لوگ رکھے ہیں جو ابھی یونیورسٹی سے فارغ ہوئے ہیں۔ کچھ تجربے کار ہیں جو بے روزگار تھے، ان سب کو میں نے اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے۔ ہر ایک بندے کی صحیح طرح معلومات لے کر اس کو میں نے اپنے ساتھ رکھ لیا ہے۔ آپ صحیح کہتی ہیں ماں، جب تک آپ کے ساتھ وفادار بندے نہ ہوں آپ کا کوئی کام نہیں بنتا۔ مگر یہ بات یاد رکھنا، کسی پر اعتبار مت کرنا، اپنے آس پاس ہر چیز پر نظر رکھنی ہے۔ تم نے کسی چیز کو نظر انداز نہیں کرنا۔ میں ہر چیز کو اچھے سے سنبھال لوں گا، آپ بس تایا سائیں اور بابا کو حیدرآباد والی کمپنیوں کے کام پر لگائیں۔ میں چاہتا ہوں یہاں سے فارغ ہو کر میں ان پر بھی دھیان دوں۔ تم بے فکر رہو، تمہارے بابا اور تایا نے کام شروع کر دیا ہے۔ تمہارے دادا کو اعتراض کا موقع نہیں ملنا چاہیے میر، تم نے خود کو اس طرح مضبوط کرنا ہے۔ آپ بس میرے ساتھ ہمیشہ رہیں ماں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اپنا اور آن کا بہت دھیان رکھنا۔ مجھے جلد ہی دادی بننے کی خوشخبری چاہیے۔ ماں، آپ کی بہو بھی تو ہاتھ آئے۔ میر نے ہنس کر علیزہ کو تنگ کیا۔ بس بس، زیادہ بہانے مت کرو، جلدی سے وہاں سے کام ختم کرو اور حویلی واپس آؤ۔
ٹھیک ہے ماں، اپنا خیال رکھیے گا، میں ذرا کام دیکھ لوں۔ ٹھیک ہے میر، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔